نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ حضرات گرامی قدر، رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں جس طرح نماز کو ادا کرنا، روزے کو ادا کرنا، قیام اللیل کو کرنا، لیلۃ القدر کی جستجو کو کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کو ادا کرنا، رمضان کے اس مہینے میں عمرے کو ادا کرنا، ان کی اپنی اپنی جگہ بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح رمضان میں ایک کام ایسا ہے کہ آقائے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مبارک مہینہ آتا، آپ تیز رفتار آندھی سے بھی زیادہ مال کو خرچ کرنے والے بن جاتے، صدقے کو کرنے والے بن جاتے۔ صدقے کی رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ خاص طور پر بڑی زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ حضرات گرامی قدر، آقائے کائنات مسجد مدینہ میں تشریف فرما ہوتے، مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے، آپ دونوں ہاتھوں سے مال غنیمت کو تقسیم کرتے جاتے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب مال غنیمت کے انبار لگے ہوئے تھے، آقائے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے صدقے کو کر رہے تھے، مال کو غریبوں میں تقسیم کر رہے تھے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آج جب کہ مدینہ کے ہر گھر میں چولہے کو جلایا جائے گا، آج میرے گھر میں بھی کھانے کا اہتمام ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، وہ وقت آیا کہ آپ تقسیم کرتے کرتے صرف ایک ہار ایسا بچا کہ جس کو آپ فروخت کر کے اپنے گھر میں کھانے کا بندوبست فرما سکتے تھے۔ آپ نے ہار کو اٹھایا، اپنے حجرے کی طرف اس طرف چل پڑے کہ اسی اثنا میں ایک مانگنے والا آ گیا۔ اس نے آپ سے سوال کو کیا کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی خاطر، اللہ کے واسطے مجھے کوئی چیز عنایت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے پہلے اس ہار کو اس کے حوالے کر دیا اور اپنے ہاتھوں کو، اپنی کملی کو جھاڑتے ہوئے اپنے حجرے میں داخل ہو گئے۔ آپ کی اور میری ماؤں نے آقائے کائنات سے اس استفسار کو کیا، سوال کو کیا کہ آقا، آج جب کہ مدینہ کے ہر گھر میں چولہے کو جلایا جائے گا، آج ہم پھر بھی بھوکے ہی رہیں گے؟ تو آقائے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں، تمہارے بیٹے آئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اس کے گھر میں تو چولہے کو جلایا جائے مگر آپ کے بیٹے اپنے گھروں میں بھوکے سو جائیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے اس طرز عمل سے اور قرآن و حدیث کی اگر ہم بھرپور مطالعہ کریں، بغور جائزہ لیں، تو ہمیں صدقے کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت آسمان سے ہر روز یہ رمضان کی مبارک ساعتوں کا ذکر نہیں کر رہا، آقائے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جس میں ہم کہنے والا اور سب سننے والے دن کو آغاز کرتے ہیں، آسمان کی بلندیوں سے دو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ایک فرشتہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کے رزق میں اضافہ کر اور بخیلی کرنے والے کے، کنجوس کے رزق میں کمی واقع کر دے۔ حضرات گرامی قدر، اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو صدقے کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب زمین و آسمان کو بنایا، زمین ہچکولے کھانے لگی، اللہ نے پہاڑوں کو اس کے اوپر نصب کر دیا، زمین ٹھہر گئی، فرشتوں نے حیرانگی کا اظہار کیا، کہا اللہ، یہ تیری کس قدر شدید طاقت والی مخلوق ہے جس نے اتنی بڑی زمین کو سنبھالا دے دیا ہے، کیا اس سے بھی کوئی طاقتور چیز جو تو نے پیدا فرمائی ہو؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، ہاں ہاں، لوہا پہاڑوں سے بھی شدید اور طاقت والا ہے، جو پہاڑوں کے سینے کو بھی
چیر دیتا ہے۔ فرشتوں نے اس بات کو پوچھا، اللہ کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقت والی چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، آگ ایک ایسی مخلوق ہے جو لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ فرشتوں نے دوبارہ پوچھا، اللہ کیا آگ سے بھی شدت والی طاقت والی کوئی آپ کی مخلوق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں، پانی آگ سے بھی زیادہ طاقت کو رکھنے والا ہے کہ اگر اس کے اوپر انڈیلا جائے تو آگ فوراً سے پہلے بجھ جاتی ہے۔ اور پھر دوبارہ فرشتوں نے اس بات کو پوچھا، اللہ کیا پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی آپ کی مخلوق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، ہوا اس قدر طاقت والی ہے، قوت والی ہے جو دریاؤں کے رخ کو بھی موڑ دیتی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، آخر میں جب فرشتوں نے پوچھا، اللہ کیا اس سے بھی طاقتور کوئی شے ایسی موجود ہے؟ تو اللہ نے کہا، ہاں ہاں، بنی آدم کا وہ صدقہ، وہ جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ ان سب چیزوں پہ سبقت کو لے کے جانے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ صدقے کا ادا کرنا، یتیموں کی دیکھ بھال کرنا اور غریب غربا ان کی ساتھ تعاون کو کرنا، ان کا خیال کرنا، ہمیں چاہیے رمضان المبارک کے اس مہینے میں عام طور پہ بھی ہمیں صدقے کو کرتے رہنا چاہیے، زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے، لیکن رمضان کے اس مہینے میں بالخصوص ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں۔ انشاءاللہ اس کا وعدہ سچا ہے، وہ اپنے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال کو ہرگز کم نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کو بڑھانا اس کے ذمے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔